الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درش پڑھ لو مل کے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بندے ویکھو تے ماشاءاللہ اپنی آواز ویکھو. درش پڑھو: الصلاة وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. کربلا میں جو وعدہ وفا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، اور زندہ وہاں لا الہ ہو گیا، اور زندہ وہاں لا الہ ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، خوف سے مر گئے وقت کے سب یزید، اور زندہ وہاں لا الہ ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. سب لعینوں کے سردار حیران ہے، سب لعینوں کے سردار حیران ہے، سب لعینوں کے سردار حیران ہے. کرنا کیا چاہتا اور کیا ہو گیا، فخر سے اونچا سر دین کا ہو گیا. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان محفل پاک برائے ایصال ثواب عاشق رسول جناب الحاج راجہ افتخار الحق صاحب مرحوم و مغفور، ان کے ایصال ثواب کے لیے جناب راجہ وقاص صاحب، چودھری امجد حسین صاحب، راجہ سلطان صاحب اور راجہ وقاص ہاؤس جہلم کے تمام ممبران نے بڑی محبت، پیار اور عقیدت کے ساتھ اس بزم کو سجایا۔ میرے بعد عالمی شہرت یافتہ نعت خوان میرے چھوٹے بھائی جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب، آپ کی خوبصورت حاضری ہوگی، آپ سارے احباب آپ کو سماعت کیجئے گا۔ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن اپنے حصے کا رزق کھا کے، سانسیں لے کے، پانی پی کے، جو نعمتیں اللہ کریم نے دی ہیں وہ لے کے ایک نہ ایک دن ہم چلے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آخرت کی اچھی تیاری کریں۔ مولا حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے جو آپ نے 10 محرم کو کربلا میں پڑھا تھا، فرمایا ان کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، کہ اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں اور یقیناً موت کے لیے بنے ہیں تو اللہ کے رستے میں تلوار سے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے۔ میرے آقا مولا کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ نہ کبھی میدان میں جا کے لڑا، نہ کبھی میدان میں اللہ کے رستے میں لڑنے کے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے دین کے دشمنوں کو مارے، حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں نہ آیا تو اگر وہ ایسے مر گیا تو منافقت کے شعبوں میں سے ایک شعبے پہ مرا۔ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے، مرے چاہے ہم بستر پہ، لیکن دل کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ حسینی لازمت زندہ ہونا چاہیے۔ نعرہ لگائیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو دھرتی پہ آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ میرے کریم نبی رحمت نے فرمایا ایک بندہ دنیا سے جانے لگا، مرتے ہوئے اپنے دوستوں کو بلا کے کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے؟ ایک نے کہا جناب آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتے لیکن آپ کے لیے دوائی لاتے ہیں شاید آپ بچ جائیں۔ اس نے دوسرے کو بلایا، میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، آج میرے ساتھ قبر میں نہیں جا رہا۔ دوسرے نے کہا پریشان نہ ہو، کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے ساتھ قبر میں چلو، میں اکیلا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے قبر میں، لیکن قبر میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے۔ اس نے تیسرے کو بلایا، یار ان دونوں کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، آج میرے مرنے کی باری ہے، قبر میں جانے کی باری ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ قبر میں نہیں جا رہا۔ حضور نے فرمایا وہ تیسرے بندے کو کہتا ہے، تیسرے دوست کو کہتا ہے میرے ساتھ قبر میں چلو۔ اس کا تیسرا دوست کہتا ہے فکر نہ کر، میں ادھر بھی تیرے ساتھ تھا، قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ان تینوں میں وفادار کون ہے؟ سب نے کہا حضور وفادار تو پھر وہی ہے جو قبر میں ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے وہ تین دوست کون ہیں؟ فرمایا پہلا مال، دوسرے عیال اور تیسرے اعمال۔ کہ پہلا مال ہے جس سے آپ دوائیاں لے سکتے ہیں، زندگی نہیں لے سکتے۔ دوسرے رشتہ دار ہیں جو قبر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں، قبر میں دفن نہیں ہو سکتے۔ تیسرے اعمال ہے جو ادھر بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ تو جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے اس کی اچھی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ سارے متفق ہیں نا کہ اس کی اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اس کی اچھی تیاری ہوگی کیسے؟
وہ ویسے ہوگی جیسے رسول اللہ نے بتائی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا میں وہ ہوں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں۔ یا اللہ کیسے بناتے ہو؟ فرمایا کیف یشاء، جیسی میں چاہتا ہوں ویسی بنا دیتا ہوں۔ ایک موقع کے اوپر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تمہارا اللہ جنہیں تمہیں بنایا جس نے تمہیں بنایا اور متوازن بنایا، وہ تمہارا اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ جہاں ناک لگانی تھی وہاں کان نہیں لگائے، جہاں ہاتھ لگانے تھے پاؤں نہیں لگائے، ہر چیز متوازن بنانے والا اس نے تمہارے اندر دو طاقتیں رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے تمہارے اندر نیکی بھی رکھ دی، برائی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی، پھر تمہیں رستہ بتا دیا، نتیجہ بھی بتا دیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تم میں جو اچھے عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو برے عمل کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آج کوئی سنیارا ہو، راجہ ہو، گجر ہو، جٹ ہو، ملک ہو، خان ہو، سید ہو، غیر سید ہو، ایک بات لوہے پہ لکیر ہے، جو دھرتی پہ آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے بھاوے دھارے تے بھاؤ چوبارے تے رہ جنت جانا تا کچھ کر بدیا ایویں بیٹھا نہ بلا دے لارے تیرے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم مولوی بہت سارے بلا لیں گے، آپ نعت خوان بڑے بلا لیں گے تو ہم آپ کو بخشش کی گارنٹی دے دیں گے۔ میں ساری زندگی تقریر کرتا رہوں، قاری شاہد صاحب ساری زندگی یہاں بیٹھ کے نعتیں پڑھتے رہے، ہم میں سے کوئی آپ کو بخشش کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بخشش کی گارنٹی اللہ دے، اس کا حبیب دے، یا پھر اس کے کرم سے جنت کے سردار حسن حسین دے۔ ہم رستہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ رستہ وہ ہے جو حضور نے بتایا ہے، یہ جنت والا ہے، اس سے بچنا یہ جہنم والا ہے، لیکن جنت و دوزخ کے فیصلے اس کریم نے کر۔ تو آئیے جب پتہ ہے کہ مرنا ہے، آپ میں سے ہم میں سے آپ زیادہ امیر لوگ ہیں، میں اپنی بات کروں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آخری ₹1,00,000 رہ جائے نا، یقین ہمارے ٹینشن لگ جاتی ہے کہ بھئی اب کیسے نظام چلے گا، اخراجات اتنے ہیں، یہ وہ۔ ₹1,00,000 کسی کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک متوسط طبقے کے بندے کے لیے ₹1,00,000 کچھ نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے کہ ابھی 2 دن 4 دن بعد پیسے آنے ہیں، پھر بھی پریشانی ہے۔ آپ تصور کریں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پلے کوئی نیکی ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ بننا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ قبر کے سوال و جواب میں کیا پوزیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ ایک غصے کے اندر ایس ایچ او کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے والا بندہ جس کو اپنا ذاتی نام بھول جاتا ہے، وہ ان فرشتوں کے سامنے ان کی ہیبت میں کیسے صحیح جواب دے گا جب وہ پوچھیں گے من ربک، جب وہ پوچھیں گے ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے روب اور ہیبت میں کیا یاد رہے گا، کیا کہے گا، کیا اس کے منہ سے نکلے گا۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا مسیح دجال کے فتنے کے برابر تم قبر میں آزمائے جاؤ گے۔ ابھی دجال پورا نہیں آیا، ایک چھوٹا سا ہمارے پاکستان میں دجال کی ایک جھلک آئی تھی، کرونا، یاد ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی جھلک میں لوگوں نے، باپ فوت ہوا تو بیٹوں نے غسل دینا بند کر دی، بھائی فوت ہوا تو اس نے بندے بلا لیے، دور سے جناب پائپ سے اس طرح پانی ڈال رہے ہیں، کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، مسجدوں میں فاصلے ہو گئے، کوئی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ چھوٹا سا فتنہ آیا، لوگ 98 نہیں 99% دین کو پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے،
تصور کریں کہ قبر میں کیا ہوگا، مسیح دجال جب آئے گا تب کیا ہوگا، اور ہماری تیاری کی کیا پوزیشن ہے۔ اے دنیا اے چکی یارو، غلط فہمی میں ہو کے بیٹھے ہیں راجے گجر جٹ ملک۔ اے دنیا اے چکی یارو، میاں محمد بخش فرماتے ہیں اے دنیا اے چکی یارو تے اسیا اس دے داڑے، واری واری پسڑا سب نے تے کی راجے کی رانے۔ تو جب آپ نے جانا ہی ہے، ہو جی حضرت صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تو ہوں پر ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہاں پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، ہم باعزت لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے سمیت پاکستان کے سارے مولوی، سارے پیر، سارے راجے گجر جٹ ملک خان، سید غیر سید، سارے ہم اکٹھے ہوں اپنی عزتوں کو ایک پلڑے میں ڈالیں اربوں گناہ کر کے، اس خاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جہاں سے امام زین العابدین بیڑیاں پہن کے ایک بار گزرے۔ تو آپ نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ بیڑیاں پہن سکتے ہیں، ہاتھ کڑیاں پہن سکتے ہیں، آپ کی ہماری شان زیادہ اونچی آ گئی ہے کہ ہم دین کی بات کریں گے تو جناب یہ مسئلہ آ جائے گا، آپ کی ہماری شان زیادہ اونچی آ جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب حالات کو دیکھا کریں، میں نے کہا حالات تو اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھے جب امام علی مقام ہمارے امام میدان کربلا میں تشریف لے کے، تصور کیجئے سردار جنت کربلا میں ہو، جنہیں رسول اللہ زبان سے گھٹی عطا فرمائے، لعاب دہن کی گھٹی دے دے، وہ میدان کربلا میں اور حالات کیا تب اچھے تھے جب مدینہ چھوڑا ہوگا سید نے، کیا حالات اچھے تھے جب مکہ چھوڑا ہوگا، کیا حالات اچھے تھے جب سید پہ 2 محرم کو پہنچے اور 7 محرم کو پانی بند ہوا، کیا حالات تب اچھے تھے، کیا تب اچھے تھے حالات جب سید نے 9 کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں بروز حشر میں نانا محمد سے آب کوثر کا پیالہ لے دوں گا، باب علی سے جنت کی ٹکٹ لے دوں گا، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو 82 سال کا بوڑھا بابا حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے یوں پیش کر کے کہتا ہے حضور اپنے ہاتھوں سے یہ تلوار لیجئے اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر کاٹ دیجئے، یہ چیز تو برداشت ہو سکتی ہے لیکن میں بڑھاپے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ مر تو میں نے آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، قبر میں حضور سے سامنا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں آپ کا نواسا بھوکا پیاسا چھوڑ کے جان بچا کے بھاگ آیا، لجپال بن آپ کے ساتھ جیوں گا، آپ کے ساتھ مارا جاؤں گا، لیکن قیامت تک آنے والوں کو میں بتا کے جاؤں گا حسینی بوڑھے ہو سکتے ہیں، بھوکے پیاسے ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں دین کو چھوڑنے والے نہیں ہو سکتے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ برابر آواز آئے اول سے آخر سٹیج سے لے کے آخر تک ہاتھ بلند کر کے یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے۔ بس ہماری آپ سے صرف اتنی سی بات ہے، میرے امام علی مقام میدان کربلا میں باری باری اپنے شیروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ شبیہ مصطفیٰ جناب علی اکبر بھی قربان، شبیہ علی غازی عباس بھی قربان، برادر حسین جناب ابو بکر عمر بھی قربان، جب بھتیجہ امام علی مقام حضرت قاسم بھی قربان، حتیٰ کہ اپنی باری آ گئی تو حالت سجدہ میں اپنا سر بھی قربان کر دیا، نیزے پہ چڑھ کے قرآن بھی سنا دیا، لیکن دنیا کو بتا دیا او چلتے پنکھوں میں قرآن چھوڑ دینے والوں، میں چلتے تیروں میں قرآن سنا کے جا رہا ہوں، او چلتے ایسیوں میں نماز چھوڑ جانے والوں، میں چلتی تلواروں میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں،
میرے کردار کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے کردار کو دیکھو، میں گرم ریت پہ بھی نمازی ہوں، میں نیزے کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں۔ حسین بنے علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری، جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری، جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں ہمارے امام نے یہی سمجھایا ہے۔ 10 محرم گزر گئی، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں 11 محرم کی ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ جنہیں لگتا ہے مولوی صاحب ابھی لگ رہا ہے آپ پھر نکلنے والے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اگر گستاخوں کی حمایت میں کھل کے چٹا ننگاؤں کے میدان میں آ جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جہلم کا مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے جب ہائی کورٹ کا جج کھڑا ہو کے چٹا ننگاؤں کے گستاخوں کے ساتھ آ گیا تو پاکستان کے سارے حضور کے غلام ممتاز حسین قادری کے طریقے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ناموس رسالت کے قانون کو کمزور کرنے کے لیے کسی کمیشن کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی بدماشی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہمارے لیے ذات کی بات ہے، ہم حسینی ہیں۔ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا خادم حسین ہمیں بتا کے گیا ہے ہماری زندگیاں امام علی مقام سے قیمتی نہیں ہے، ہماری زندگیاں اہل بیت مصطفیٰ کے شہزادوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ گھر راجہ صاحب کا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا گھرانہ قیمتی تھا۔ مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حتیٰ کہ 11 محرم کو سیدوں کو خیموں سے باہر نکال کے قیمتی سامان لوٹنے کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا۔ تصور تو کیجئے کیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا میرے ساتھ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہو بھی جائے تو پریشانی کس بات کی؟ اگر ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر گھروں کی حیثیت کیا ہے، اس کاروبار کی ویلیو کیا ہے، ان گاڑیوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ ہماری جان ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ خیمے جل چکے، سید زادیوں کے لیے سواریاں بٹھا دی گئی، قیدیوں کی اونٹ بیٹھ گئے، چلیں جی سوار ہو جائیں، جانے کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ کی شہزادی جناب علی کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی سیدہ خاتون جنت پاک کی جناب اعلیٰ شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھتی ہے، بے ساختہ منہ مدینے کی طرف کر کے کہتی ہے یا محمد صلی علیک اللہ ہذا حسین بالراہ مزمل بالدماہ مقطع الاعضاء، میرے نانا جی آپ پہ لاکھوں سلام، ہذا حسین بالراہ، نانا دیکھیے یہ آپ کے سینے پہ لاٹیاں کرنے والا حسین، ہذا حسین بالراہ، یہ گرم ریت پہ لیٹا ہوا ہے۔ نانا جی جو عید کے دن کہتا تھا میں نے نئے کپڑے پہننے ہیں تو پھر عید پہ جانا ہے، نانا دیکھیے اسے آج نیا کفن بھی کوئی نہیں لایا اس کے لیے، مزمل بالدماہ، نانا جی وہ اپنے خون کی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے۔ نانا اسے دیکھیے جس کے گلے کے آپ بوسے لیتے تھے، گلا چومتے تھے، جس کے بالوں کو آپ سونگتے تھے، جس کے بدن کی خوشبو لے کے کہتے تھے یہ جنت کا پھول ہے، جب میں اسے سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نانا اسے دیکھیے
مقطع العزا ہو، اس کا گلا کٹ چکا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی آپ کی آل آپ کے دین کو نہیں چھوڑ رہی ہے، آپ کی شریعت کو نہیں ترک کر رہی ہے، یزید کی حمایت نہیں کر رہی ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں صلی علیک اللہ، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ حضرت امام زین العابدین چلتی ہوا کو کہتے ہیں ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین، اے میرے نانا آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ چلتی ہوا کو پیغام دے کے کہتے ہیں جب کبھی میرے نانا کے روضے سے گزرو انہیں میرا سلام کہنا، اے صبا مصطفیٰ سے جا۔ بس تقریر ختم ہونے والی، مل کے پڑھیے اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شاہ مسہر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہ بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے، قبر میں آپ کے مال نے نہیں جانا، یاروں نے نہیں جانا، جن کے ساتھ بیٹھ کے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں انہوں نے نہیں جانا، جن کے ساتھ گیمیں کھیلتے ہوئے منصوبے بناتے ہوئے قرآن چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں جانا۔ قبر میں کام آنا ہے، قبر میں اگر کسی چیز نے کام آنا ہے حضور کے ساتھ کی ہوئی وفا نے کام آنا ہے۔ بوٹا گجراتی فرماتے ہیں جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں باریاں ہاریاں نے جیڑے تیس دے سن دید نو دینے راتی، اج انہاں باریاں باریاں نے، تے جدو باغ چ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریا نے، محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس اس قوم کو اتنا پتہ ہونا چاہیے ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور کے لیے، عزت اسی میں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ قبرستانوں میں جائیں، ابھی ساون کی بارش، یہ مونسون کی بارش نہیں ہے، آپ جا کے چیک کریں، ہزاروں قبریں گری ہوئی ہیں، بچوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ابا کی قبر کی پوزیشن کس حال میں، جن کے لیے کماتا کماتا بابا چلا گیا، اولاد کو جا کے پوچھیں، ایک سال گزرتا ہے، قبر کے اوپر گھاس اگ جاتی ہے، بچوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم اس حدیث پہ ہی عمل کر لیں کہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبر آبویہ فی یوم الجمعہ کتب اللہ لہ حجا مبرورا، جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں راجہ وقاص صاحب اور ہر اس بندے سے کہوں گا کہ جن کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جانا مت چھوڑیے گا،
ہم مصروف دور میں آئے ہیں، اگر ہم مصروف دور میں اپنے بزرگوں کے قبروں پہ جانا چھوڑ دیں گے تو شاید ہمارے بچوں کو ہمارے جنازے پڑھنے کا وقت بھی میسر نہ ہو۔ شاید ہمارے بچے اتنے مصروف ہو جائیں جو فون کر کے کہیں کہ ابا کو دفنا دیں، جنازہ پڑھ لیں، جو بل بنتا ہے ہمیں بھیجیں تو ہم ابھی آپ کو جناب اعلیٰ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس حالت سے اگر بچنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اگر وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے، اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے نیکیاں کر کے ثواب بھیجیے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو کریں گے وہ بھریں گے۔ الدنیا و مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں اچھی چیزیں بو کے جائیں، اس میں اچھے طریقے کار کو بو کے جائیے، اپنی اولاد کی خوبصورت تربیت کر کے جائیے، اپنی نسل کو رسول اللہ سے جوڑ کے جائیے، حضور کے دین سے وابستہ کر کے جائیے۔ یہ یاد رکھیں، کسی کا نام زندہ رہنا ہے تو حضور کی وجہ سے، اگر آج داتا صاحب کا نام زندہ ہے تو کوٹھیوں کی وجہ سے، صرف رسول اللہ کی وجہ سے۔ مولا حسین حسین ہو رہی ہے نسل انسانی میں سب سے زیادہ، اگر کسی کے غم میں کوئی دنیا روئی ہے وہ مولا حسین کے غم میں۔ میں بچے کو کہوں گا یہ بوتلیں نیسلے کی یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، آپ ان کو پاکستانی مصنوعات سے تبدیل کریں اور کوشش کریں، ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یاد رکھیے ہر ایک سے اس کے عمل کے متعلق سوال ہوگا کہ تو یہ جو کر سکتا تھا تو نے وہ کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھیے مولا ایک آخری بس ایک شعر اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ اس شعر سے پہلے حضرت امام زین العابدین جب میدان کربلا سے قیدی بن کے کوفے میں داخل ہوئے، پتہ ہے یہ جو آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بائیکاٹ سے کیا ملے گا، یہ جی ہمیں ایک دن کی ہڑتال سے کیا ملے گا، حضرت امام زین العابدین جب کوفے میں داخل ہوئے اور لوگوں کو خریداری کرتے ہوئے دیکھا، وہی چہل پہل دیکھی، تو سید نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا واہ حزنا ہو، ہائے غم نے ہمیں گھیر لیا۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے کربلا کے اندر بھی یہ جملہ نہیں بولا تو یہاں کوفہ کے بازار میں ایسا کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے بابا کو خط لکھ کے کہتے تھے آپ کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور آج ہمارے والد کا سر، ہمارے بھائیوں کے سر نیزے پہ آ رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ اسی طرح خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بروز حشر کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسطینیوں کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہو، غزہ کے شہیدوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ ہمارے گریبان میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے یہ سوال کریں کہ جہاد تو آپ کے بس میں نہیں تھا، وہ تو آپ کی حکومت اور فوج کا کام تھا، وہ تو ہم ان سے پوچھیں گے، کم از کم ہمارے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو آپ کے بس میں تھا، وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو بس ہماری اتنی سی بات ہے، دین کے ساتھ وابستہ رہیے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔